أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ہماری آیات سے اکڑ کے بیٹھ گئے، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اور اسی طرح سے ہم مجرمین کو سزا دیتے ہیں، ان کو بدلہ دیتے ہیں. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم میں جہنم کے آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر جہنم کے آگ کا لحاف ہوگا، اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. معزز سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 40 اور 40 پر 1 یعنی 41 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ترجمے سے بات واضح ہے، پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین، ظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، نفس پرست، دنیا دار اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کا جو مرنے کے بعد حشر ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے تذکرے کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے. اور اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ابھی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، انہی لوگوں کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور ہمارے احکام کو سننے کے بعد بھی اکڑ کے بیٹھ گئے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کی دو تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہے. پہلی تفسیر جو مفسرین کے قول کے مطابق، وہ جو اعمال انجام دیں گے ان کے اعمال کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا. جیسا کہ صحیح حدیث سے معلوم ہے، آپ لوگوں نے سن بھی رکھا ہے کہ بندوں کے اعمال عصر کے بعد اور فجر کے بعد آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ جو بھی نیک اعمال انجام دیں گے، ان کے اعمال جب آسمان کی طرف اٹھیں گے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا. لا تفتح لهم ابواب السماء یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اس کی دوسری تفسیر مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ جب ان کی موت ہوگی اور موت کے بعد ان کے روح کو موت کے فرشتے جب اٹھا کر کے اپنی کسٹڈی میں لے کر کے آسمان کی طرف چڑھیں گے اور آسمان کے دروازے کو کھلوائیں گے تو نہیں کھولا جائے گا. جیسا کہ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق و فاجر، بدکار، دنیا پرست، دنیا دار، نفس کے پجاری، اس ٹائپ کے جو لوگ ہوں گے، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتے جب اس کی روح کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے اور کسٹڈی میں لے کر کے جب اٹھنے لگیں گے تو رستے میں جتنی بھی جماعت فرشتوں کی ملے گی وہ کہیں گے کہ یہ کیسا خبیث اور بدتینت روح ہے. تو وہ جو فرشتے جو اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے ہوں گے اس کا بہت برا نام لیں گے جو دنیا میں اس کے لیے بلایا جاتا تھا. اس کے بعد فرشتے اس کی روح کو لے کر کے آسمان کی طرف اٹھیں گے اور نیچے جو دنیا کا جو آسمان ہے اس آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے فرشتے کی آواز آئے، فرشتوں کی آواز آئے گی کہ کون ہے، تو نام لیا جائے گا کہ فلاں برے آدمی کی روح، تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا اور کہے گا کہ اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد آیت کریمہ کا یہی ٹکڑا پڑھا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور ان کے لیے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا اور وہ لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. معزز سامعین کرام، امام ابن جریج نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں یہ کیا ہے، یہ بتلایا ہے کہ نہ تو ان کے اعمال کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور نہ ہی ان کے موت کے وقت جب ان کے روح کو فرشتے آسمان پر لے کر کے اٹھیں گے تو آسمان کے اندر آسمان کے دروازے کو بھی ان کے روح کے انٹری کے لیے نہیں کھولا جائے گا. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يدخلون الجنہ، اور ایسے لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے.
حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. سوئی، اور سوئی کا ناکا ہوتا ہے جس میں دھاگے کو پرویا جاتا ہے، گھسیڑا جاتا ہے کپڑے وغیرہ کو سلنے کے لیے، ترپائی وغیرہ کرنے کے لیے. تو اتنا چھوٹا جو سوئی کا ناکا ہوتا ہے اس میں جب دھاگا بڑی مشکل سے گھستا ہے تو اونٹ کیسے گھسے گا؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی میں داخل ہو جائے، اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، دراصل یہ ایک عربی محاورہ ہے، ناممکن العمل بات، یعنی نہیں ہونے والے جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے جو انڈیکیشن ہے وہ یہی کہ یہ کام نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. یعنی جس طرح سے سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، یہ شیطان صفت جو لوگ ہیں، دنیا پرست قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر کے اکڑ کر کے بیٹھ جانے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات. آیت کریمہ یہ بتلا رہی کہ آسمان کی طرف جب ان کے روح کو لے کر کے اٹھا جائے گا تو آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے. جبکہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب نیک لوگوں کے روح کو فرشتے لے کر کے آسمان کی طرف اٹھیں گے اور آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ تو بتلایا جائے گی کہ فلاں نیک روح، تو فوراً اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کا استقبال کیا جائے گا، اور بڑے ہی استقبال کے ساتھ، بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو جو ہے علیین میں پہنچایا جائے گا. اور یہ جو بدکار ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کو کھولا ہی نہیں جائے گا یہاں تک کہ آسمان سے ہی اس کی روح کو زمین کے تہ میں پھینک دیا جائے گا. اور جب قبر کے سوالات میں جب وہ فیل ہو جائے گا تو اس کو ہمیشہ کے لیے سجین کے اندر قید کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے اکڑ کر کے بیٹھ رہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. وکذالک نجزی المجرمین، اور مجرمین کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مجرمین میں شامل نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آگے مزید فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ایسے مجرمین کے لیے جب ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا تو جہنم کے اندر آتش جہنم کا، جہنم کی آگ کا ان کا بچھونا ہوگا. ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے، جب آپ رات کو سوتے ہیں، نرم بستر ہوتا ہے اور اوپر سے نرم چادر کو یا نرم کمبل کو یا نرم لحاف کو جب ہم اوڑھتے ہیں تو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر جھونکا جائے گا تو ان کا بچھونا جو ہوگا وہ آگ کا بن جائے گا. ہمارے بچھونے جو ہوتے ہیں، اگر ایک رتی ہمارے مزاج کے مطابق بچھونا نہیں ہوتا ہے تو ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی ہیں. اگر ٹھنڈک کا عالم ہو اور اوپر سے اگر گرم لحاف نہ ہو تو نیند نہیں پڑتی ہے. اگر گرمی کا موسم ہو اور اوپر سے ایک پتلی چادر بھی اگر ہمارے اوپر پڑ جائے تو نیند نہیں پڑتی ہے گرمی کے مارے. لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا تو ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا. ومن فوقہم غواش، اور اوپر سے جو ان کے اوڑھنے کا جو چادر ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، دلوں کے اندر ایمان کی رمق عطا فرمائے، دلوں کے اندر ایمان والا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.